باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 4 آیاتوں پر گفتگو کریں گے، آیات 83 سے 86 پر۔ ان آیاتوں میں کچھ اہم موضوعات ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مثلا یہ موضوع اور عنوان کہ اصل دین اور شریعت کی حقیقت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو دین کے حوالے سے کیا مطلوب ہے اور مقصود کیا ہے، اس پر ہم بات کر لیں گے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے دین و شریعت کے معاملے میں ایک عہد، ایک پیمان لیا، ایک میثاق ان سے لی۔ وہ عہد و پیمان کیا تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک بندے پر اللہ کا کیا حق ہے، اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حق ہے، اور اگر ہم ان حقوق میں کوتاہی کریں گے، اختلفی کریں گے، چاہے وہ حق اللہ کا ہو یا اللہ کے بندوں کا ہو، تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ اگر اس کو ہم اچھی طرح بجا لائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا معاشرہ کس طرح بنتا ہے، کس طرح قائم ہوتا ہے، اس کے بارے میں جو معاشرے کے ممبر ہیں ان کو کیا کرنا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ دین اور شریعت میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر ایک معاشرے میں صلاۃ قائم ہو رہا ہے اور زکوٰۃ دیا جا رہا ہے تو اس کا اس معاشرے کو کیا فائدہ ہے، اور اگر اس معاشرے میں یہ دو اہم کام نہیں ہو رہے تو اس کا نقصان کیا، اس پر گفتگو کریں گے۔ اچھا، یہودی وہ چکنی کیوں کرتے تھے، بار بار اللہ کے ساتھ عہد اور پیمان باندھتے تھے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے، جانتے بوجھتے پھر ان عہدوں کو، ان وعدوں کو توڑتے تھے، وجہ کیا ہے؟ اچھا، ایک اور چیز ان آیاتوں میں پڑھیں گے، ذرا آپ نوٹ کر لینا۔ دینداری کے لبادے میں بے دینی، بظاہر وہ دیندار ہے، لبادہ اس نے دین کا پہنا ہوا، پورا ڈریس دیندار، رسم سارا کچھ، لیکن اللہ کہتے ہیں اندر سے یہ پکا بے دینی۔ یہ کون لوگ؟ کیا دینداری کے لبادے میں بھی بے دینی ہو سکتی؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو کچھ حصوں میں کوشش کریں گے، 3-4 حصوں میں ہم اس کو کور کریں آج کے درس۔ تو شروع کرتے ہیں، پہلا حصہ ہے آیات 83 سے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے۔ اب سننا، ہم مسلمان بھی اس کو سنیں نا، ویسے تو ہم قرآن کو تو سننے کے لیے اسی لیے تیار نہیں ہے نا، ذرا دل پر پتھر رکھے ہم بھی سنیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، یاد کرو اس اہم واقعے کو، اے یہودیوں، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا، ایک قرار لیا، ایک عہد اور پیمان لیا، ایک ایگریمنٹ اسے کی بذریعہ نبی اور رسول۔ کیا تھا وہ؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا پیمان لیا، کیا اقرار لیا؟ اقرار یہ تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، تم لوگوں نے اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اب آتے اللہ کی عبادت کیا ہے نا، اس طرف آتے۔ کیا اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا اور وہ بنی اسرائیل جو مذہبی رسومات بجا لاتے تھے، کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں؟ آج جو بنی اسرائیل اپنے سینگال میں جا کر، معبدوں میں جا کر جو رسومات بجا لاتے، کیا یہ اللہ کی عبادت نہیں؟ یہ اہل کتاب، چاہے وہ عیسائی ہے اپنے چرچوں میں جاتے ہیں، ہندو اپنے مندر میں جاتا ہے، آخر ان کی ان عبادتوں کو اللہ کیوں قبول نہیں کرتے؟ اور اللہ نے عبادت پر
ان سے کیا کرا لیا؟ صرف ایسا نہیں بولا کہ اللہ کی عبادت کرو، یاد رکھنا اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. ایسا نہیں بولا کہ میری عبادت کرو، نہیں، اس نے بولا لا تعبدوا الا اللہ، صرف میری عبادت کرو. تم نے عبادت نہیں کرنا سوائے اللہ کی. اور جتنے نبی اور رسول آئے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، سورہ نحل میں آپ پھر پڑھ لیں آیات 36 کو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے نبی اور رسول اللہ نے مبعوث فرمائے قوموں کے لیے، ان کی جو دعوت کی جو بنیاد تھی، جو مقصد تھا، وہ کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو. دوسرے الفاظ میں، جب تک آپ طاغوتی قوتوں کی عبادت کا انکار نہیں کرو گے اور یہی رسومات آپ بجا لاتے رہو گے، یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کہ مسجد میں آ کر تیرا سر خدا کو جھکے اور مسجد سے باہر تیرا سر طاغوت کے آگے گرائے. مسجد میں آ کر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور ہاتھ کڑے کرے، اور مسجد سے باہر تیرے ہاتھ وہ طاغوت کے آگے پھیلے. مسجد میں آ کر ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک صف میں اپنے بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر اللہ کی عبادت کرے، جو ہی مسجد سے باہر جائے، اور پھر کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی نظم نہیں. پھر اسی بھائی کے کندھے کو توڑ، اسی بھائی کے ٹخنوں کو توڑ. ادھر ڈسپلن اور مسجد کے بعد پھر بدنظمی. مسجد میں اللہ کو سجدہ کرو، یہ ظاہر کرو، اور مسجد کے باہر طاغوتی قوتوں کے آگے اپنے پیشانی کو رگڑو. یہ عبادت نہیں ہے جس میں آج ہم بھی مبتلا. یہ رسومات ہے، یہ کچھ مذہبی رسومات ہے جس کو رسمی حوالے سے، جس کو رواجی حوالے سے ہم بھی بجا لاتے ہیں اور اہل کتاب بھی بجا لاتے ہیں. ہندو اپنے مندر میں جاتا ہے، کچھ رسومات بجا لاتے، عیسائی اپنے چرچ میں جاتے، یہودی سینیگال میں جاتا ہے، اور ہم مسجدوں میں آتے. لیکن کیا واقعی میں ہم اللہ کی عبادت کرتے؟ اب آتے ہیں عبادت کی طرف. عبادت کیا ہے؟ عبادت اصل میں عبد سے نکلا ہے. عبد کہتے ہیں بندہ اور غلام. اللہ کہتے ہیں صرف میرے بندے بن جاؤ، صرف میرے غلام بن جاؤ. اور واقعی شان بھی یہ لکھے کہ انسان اپنے جیسے انسان کا غلام بن جائے. ایک انسان اپنے جیسے انسان کی بندگی کرے. اور عبادت کہتے اطاعت کو، کہ صرف اللہ کی اطاعت کرو، صرف اللہ کے حکم کے آگے. ان الحکم الا للہ. جس طرح مسجد میں تم آ کر صرف ایک اللہ کے حکم پر اٹھتے بیٹھتے ہو، اسی طرح مسجد کے باہر بھی آپ کو جانا ہوگا صرف اللہ کی اطاعت. اور عبادت کا معنی ہے یہ کام دل سے کرو، اپنی اطاعت کو، اپنی بندگی کو اللہ کے گھروں میں آ کر ظاہر کرو، جس کو کہتے ہیں پرستش. میں وطن پرست ہوں، یعنی ہر چیز سے زیادہ مجھے وطن عزیز ہے نا. میں قوم پرست ہوں، اس کا مطلب ہے ہر چیز سے زیادہ مجھے قوم پسند ہے. اسی طرح تم خدا پرست بن جاؤ، ہر چیز سے زیادہ تم کو اللہ کا دین محبوب ہو. یہ ہے عبادت. دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایگریمنٹ لی، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم ایک اللہ کے غلام بنو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرمانبرداری کرو، اور پرستش اور پوجا صرف اسی کا کرو. اگر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو تو صرف اللہ کے لیے، اگر سر کو جھکاتے ہو صرف اللہ کے لیے، اگر خوف کھاتے ہو صرف اللہ سے، دین پر چلتے ہو صرف اللہ کے دین پر چلو. تو کیا ہمیں بولے یہودیوں نے تو اس عہد کا پاس میں ہم نے رکھا. ہماری عبادتیں واقعی عبادتیں، واقعی عبادتیں. ہم تو ایک رسم بجا لاتے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس رسم کی وجہ سے ہم جنت میں جائے، بس صرف اس وجہ سے. اگر یہ آخرت کا تصور نہیں ہوتا نا تو ہم یہ بھی نہیں کرتے تھے، یہ بھی ہم نہیں کرتے. پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے
ایک وعدہ لیا، وہ کیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے جو بڑا حق ہے انسانوں کا انسانوں پر، وہ والدین کا حق۔ ایسا نہیں بولا کہ اپنے والدین کی عبادت کرو، دیکھیے عبادت صرف اللہ کے لیے، اطاعت صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں اپنی ماں کی اطاعت کرتا ہوں، میں باپ کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف اللہ کا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ احسان ہوتا ہے۔ جس طرح ہم بچے تھے، ہمارے والدین نے ہم پر احسان کی، ہماری ماں نے ہم پر احسان کی، خود نہیں کھائی ہمیں کھلایا، اپنی نیند کو ہمارے لیے قربانی، خود صاف نہیں رہی ہمیں اس نے ساتھ، اور ہمارا باپ دن رات محنت کرے، خود نہیں کھائے لیکن اپنے بچے کو کھلائے، یہ احسان ہے نا۔ ہم تو چھوٹے تھے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر ہماری ماں ہمیں دودھ نہیں پلاتی ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ ہمیں صاف نہیں کرتی، نہیں نہلاتی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ اگر وہ اپنی نیندوں کو ہمارے لیے خراب نہیں کرتی ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگر ہمارا والد محترم ہمارے لیے محنت نہیں کرتا اور ہم کو کھلاتا پلاتا نہیں، ہماری ضروریات کو پوری نہیں کرتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو چھوٹے تھے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں بھی تھا لیکن اپنے بچے کو اس نے لکھایا پڑھایا ہے نا، وہ خود عید کے دن پرانے کپڑے پہنتا لیکن اپنی اولاد کو نئے کپڑے دیتا ہے نا، بازار میں آ کر خود نہیں کھاتا، کوئی اچھی چیز وہ اپنے اولاد کے لیے لاتا تاکہ جو میرا بچہ ہے نا اس کی کمیاں پوری ہو جائے، جو اولاد ہے اس کی کمی، اس کو احسان کہتے ہیں، کسی کی کمی کو پورا کرنا، یہ حسن سے نکلا ہے۔ حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ جس طرح تم بچے تھے، تمہارے والدین نے تم کو خوبصورت بنایا، ساری ضروریات کو پوری کی، ساری کمیوں کو ختم کیا، تمہارا تم کو احساس نہیں دلا کہ تم ایک غریب بیٹے کے باپ کے بیٹے ہو، یہ احساس بھی تم کو نہیں دلایا۔ اب والدین بوڑھے ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے، ابھی ان کی اس کمیوں کو کون پورا کرے گا؟ معاشرہ تو آپ کے سامنے، معاشرہ تو آپ کے سامنے، اس نے تو بوڑھوں کو پوچھنا بھی نہیں، یہ تھوڑی کوئی فلاحی معاشرہ ہے کہ دری ایک مسلمان ملک فلاحی ہے، ہاں؟ تو اگر ہم بھی اپنے والدین کا خیال نہیں رکھیں گے کون رکھے گا؟ تو یہودیوں کو بولا کہ اپنے والدین کا پر تم نے احسان کرنا ہے، ان کی ساری کمیوں اور خامیوں کو بھی تم نے پورا کرنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہاں تک اللہ تعالی نے کہا نا، اگر خصوصاً وہ جب بوڑھے ہو جائے، وہ سب آیات 23 میں سورہ بنی اسرائیل کا نا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جو آپ کا درد ہے نا وہ بھی اپنے والدین پر ظاہر نہیں کرو، کیونکہ والدین کا دل تمہارے ساتھ، اس کے دل میں تم ہو، بس اللہ کے بعد اگر والدین کے دل میں ہے تو اس کی اولاد ہے۔ اگر تم اف کرو گے تو اس کا اندر دل دکھ جائے گا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا، میری بیٹی کو کیا ہوا، وہ پریشان ہو جائے گی۔ کوشش کرو، برداشت کرو، وہ بوڑھے ہیں، اگر تم نے اف کیا تو وہ ان پر ایک حادثہ، ایسا سمجھو کہ ایک حادثہ اس پر برپا ہو، شاک ان کو لگ جائے گا، اور جڑ کو نہیں، ان کو فلا تنہرہما، ان کو جڑ کو نہیں، وقولوا قولا کریما، اور ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے نا عزت والی بات کرو، اچھی باتیں کرو، کرم والی باتیں کرو، رحمت والی باتیں کرو۔ یقین جانے اگر ہم اللہ کے حق کے بعد اپنے والدین کا حق اس طرح ادا کرے، اگرچہ ہوتا نہیں ہے، کبھی ہماری ماں نے ہم کو اف کیا، ہم پوری رات روتے تھے، ہماری ماں نے ہم کو مارا، کوئی تھپڑ مارا، ہم شرارت کرتے تھے، ہمارے باپ نے ہم کو مارا، کبھی وہ دن رات کم کرتے تھے، کبھی اپنے اولاد کے سامنے اف انہوں نے کیا، اتنی روٹیاں ہمارے لیے ماں پکاتی، کبھی اس نے اف کہا؟ باپ بیچارے نے بوجھ پر بوجھ اٹھایا، کبھی اس نے اف کیا؟ کبھی اپنی اولاد کو جھڑکا؟ کبھی ایک سخت بات ہمارے ساتھ کی؟ ہمیشہ مہربانی کے ساتھ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، ہے نا؟ تو اب وہ بوڑھے ہو گئے، اگر ان کے ساتھ اس طرح کریں گے تو ہمارے معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوئے؟
ہمارے سارے والدین جتنے، ہم بھی، ہر ایک کو پتہ ہے جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو کیا ہوا، میرے بچے ہیں وہ مجھے سنبھالیں گے۔ اگر ریاست فلاحی نہیں ہے، معاشرہ فلاحی نہیں ہے، حکومت فلاحی نہیں ہے، اور یہ اشرافیہ اس کو فلاحی ہونے بھی نہیں دیتا، یہ جو مسلمان اشرافیہ ہے نا، یہ کبھی اسلامی دنیا کو فلاحی نہیں ہونے دے گا، زور لگائے گا۔ لیکن ہم تو اپنے گھر کو فلاحی بنائیں نا، اپنے گھروں کو تو فلاحی بنائیں، کم سے کم ایک احساس تو مجھ میں ہو، اگر میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، جس طرح میں نے اپنے اولاد سے کے ساتھ کیا اسی طرح اولاد میرے ساتھ کرے گا، تو ایک وہ جو پریشانی ہے نا بڑھاپے کا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ جو ایک احساس کمتری ہے نا بڑھاپے کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے پھر ہمارے بڑے بوڑھے ہمیشہ موت کو پسند کریں، ہمیشہ پھر وہ گھر کو زیادہ پسند وہ نہیں کرتے، کیونکہ گھر میں وہ چیز نہیں ہے، وہ معذرت کے ساتھ مسلمان ہے لیکن والد صاحب گھر میں وہ راحت، وہ محبت نہیں پاتا نا۔ ماشاءاللہ ایک بیٹا حافظ ہے، ماشاءاللہ ایک بیٹا عالم ہے، ماشاءاللہ ایک بیٹا ٹیچر ہے، ماشاءاللہ ایک بیٹا انجینئر ہے، تو پھر تم ادھر تھڑے پر کیا کرنا؟ جب تمہارے 4 بیٹے ہیں نا تو پھر تمہاری حالت کس طرح ہے؟ نہیں وہ ایسا ہے کہ مجھے ابھی دیکھتے نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی میں ان پر بوجھ ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَذِي الْقُرْبَى، پھر اس کے بعد یہ احسان رشتہ داروں کے ساتھ کرنا۔ دیکھیں ہمارے رشتہ دار ہے، رشتہ داری کو تو کون نبھائے گا؟ میں نے کہا فلاحی معاشرہ نہیں ہے، اسلامی دنیا میں فلاحی معاشرہ نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ یہ میرا چچا ہے، یہ چچی ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھپھی ہے، یہ بڑا بھائی ہے، یہ میری بہنیں ہیں، یہ میرے غریب بھائی ہیں، وہ میرے کزن ہے، یہ خاندان ہے، اور یہ میرے ہمسائے، یہ بھی قریب میں آتے ہیں نا، یہ میرے ہمسائے ہیں، یہ میرے دوست ساتھی ہیں، یہ میرے کولیگس ہیں۔ ایک کولیگ میرا جو ہے نا ذرا غریب ہے لیکن میں نہیں ہوں، میرا ہمسایہ غریب ہے میں نہیں ہوں، وہ میرا دور کا میرا بھائی ہے وہ غریب ہے میں نہیں ہوں، وہ میری بہن ہے غریب ہے میں نہیں ہوں۔ اب اس کے ساتھ احسان کون کرے گا؟ ہم نے کرنا ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے؟ ہر آدمی پر خوف، اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، تمہارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، یہ جو 2 ارب مسلمان ہے یہ تم کو گرنے نہیں دیں گے، یہ تمہیں گرنے نہیں دیں گے، یہ تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیں گے، یہ تمہیں جاہل نہیں رہنا دیں گے۔ اتنے امیر ہمسایوں کے ہوتے ہوئے تم کبھی بھوک سے نہیں مرو گے، لیکن کیا ایسا احساس ہے؟ ہر آدمی جو ہے نا خوف مبتلا ہے، خدا نخواستہ کچھ ہوا پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ اس لیے ہے نا کہ ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے قریبوں سے سب، یہ اللہ کا ایک عہد ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے، ان کی کمیوں کو تم نے پورا کرنا ہے۔ جدھر آپ نے دیکھا ایک کمی ہے، میرے دوست میں، میرے ہمسائے میں ہے، بہنوں میں، بھائیوں میں، باقی رشتہ داروں میں، اپنے حد کے مطابق میں اس کو دور کروں گا، اور وہ میری کمی کو دور کرے گا، میں اس کی کمی کو دور کروں گا۔ تو آپ مجھے بولیے یہ معاشرہ اٹھے گا ہی گرے گا؟ جب ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اٹھانے والا ہوئے گا تو یہ معاشرہ گرے گا۔ لیکن آج کیا ہے؟ ہر ایک دوسرے کو گرا رہا۔ آپ یقین جانیے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو گراتے، اور بھائی مل کر بہن کو گراتے، طاقتور ہمسایہ کمزور ہمسایہ کو گراتے، طاقتور رشتہ دار کمزور رشتہ دار کو گراتے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اور مسجدوں میں آ کر ہم کہتے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا۔ اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ والیتامی، یہ جو بے سہارا ہے معاشرے میں، جن کا کوئی سہارا نہیں، سر کا چھت نہیں ہے، باپ مر گئی، ماں مر گئی، کوئی سہارا نہیں ہے، ان بے سہاروں کو کون سہارا دے گا؟ میں نے کہا اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، اس کو ہم نے سہارا دینا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو، بلکہ ہر مسلمان تمام انسانوں کو سہارا دینا، جو بھی یتیم ہے، جو بھی یتیم ہے، وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے،
وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، مسلم اس کا سہارا ہے۔ کتنے لوگ آج جو ہے یتیم ہے، بھوکے، ان کا سہارا نہیں، لیکن کیا ایسا ہے کہ ہم نے دین کو ایسا سمجھا؟ اپنے پاس کے یتیموں کا خیال رکھا، اپنے رشتہ داروں کے یتیموں کا خیال رکھا، اپنے دوستوں کے یتیموں کا خیال رکھا، اپنے بیٹوں کے ساتھ جس طرح ہم کرتے ہیں ایک یتیم اولاد کے ساتھ اس طرح ہم کرتے ہیں۔ یہ جو خوشیوں کے دن آتے، عید کے دن آتے اور دن آتے، تو اپنے بچوں کو ہم خوب کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، سارا کچھ۔ ایک یتیم ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ کبھی ایک امیر کے گاڑی میں ایک یتیم کو آپ نے دیکھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس نے ایک یتیم کو بھی جو ہے نا ہاتھ ملا کر اس کو شاپنگ کرا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ یار چلو پرواہ نہیں، 3 بیٹے میرے تو ایک یتیم کا بیٹا بھی میرا، اس کی تعلیم، علاج، خوشی، عید سب مجھ پر ہے، ایسا دیکھا؟ ہاں یہ ضرور دیکھا ہے کہ بس وہ کہاں جا رہا جی صاحب؟ عمرے پر جانا، میرا چلہ جو ہے رہ گیا۔ ہاں یار ادھر ایک مسجد ہے، اس میں نے ٹیلے لگانا، یار ادھر ایک خانقاہ ہے، ادھر کچھ مرید ہے، ان کو میں نے چاول پہنچانا۔ تو یتیموں کا کون خیال رکھے؟ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ ہم نے احسان کرنا ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو حرکت نہیں کر سکتے، حرکت اس کی رکی ہوئی، یا فطری یا غیر فطری، یعنی وہ اندھا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، اور کس کو پرابلم ہے فزیکلی، یا وہ فزیکلی تو ٹھیک ہے لیکن کسی وجہ سے اس کا کام رکا ہوا، نوجوان ہے، بے روزگار ہے، تو کیا ہمارے امیر لوگ ہمارے نوجوانوں کو کپا سکتے؟ بالکل کپا سکتے، لیکن وہ نہیں کپائیں گے۔ آج ہمارا ملک پاکستان مسکینوں سے، یتیموں سے بھرا پڑا ہے، لیکن ہمارے مالدار لوگ اپنی دولت اس ملک سے نکال رہے، سرمایہ کو نکال رہے، جا کر امیر ملکوں میں سرمایہ کاری کر رہے، ادھر کارخانے لگا رہے، تو پھر ان مسکینوں کو کون جو ہے نا اٹھائے گا؟ ان کے سکون کو حرکت میں کون لائے گا؟ جہالت ہے نا، کتنی بری چیز، جہالت انسان کی حرکت کو روک دے۔ تو کیا ہمارے عمرا نے جو مسکین ہے ان کو علم دیا؟ ان کو کیوں ہنرمندی سے کہا کہ وہ بھی حرکت میں آ جائے؟ دیکھیں حرکت میں برکت ہے، جب حرکت والے بے حرکتوں کو حرکت دیں گے تو ترقی ہو جائے گی۔ میں حرکت میں، میرے ساتھ پیسہ ہے، سارا کچھ ہے، میں کارخانے دار ہوں وغیرہ وغیرہ، میرے ہمسائے میں 4 5 6 نوجوان ہیں، بے روزگار ہے، روزگار رکی ہوئی ہے، حرکت بند ہے، اور میں اس کو حرکت دوں۔ خیر ہم تو 10 روپے دے کر تنخواہتے ہیں نا مسکینوں کو، ہم تو 10 روپے دینے والے، اس سے نہیں۔ پھر فرق وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اگر تم ایک اچھا معاشرہ کیا قائم کرنا چاہتے ہو جس میں بھائی چارگی ہو، جس میں اخوت ہو، وہ یہ ہے کہ تم نے انسانوں کے ساتھ بات تک بھی آپ نے جو ہے نا حسن والا کرنا۔ یعنی اگر آپ پیسے کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتے، تم میں وہ طاقت نہیں ہے، کم سے کم یہ بات کرنا یہ تو مفت ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلے اور یہ جو ماتھے پر وہ بل ہے نا اس کو تم ختم کریں، اور ایک ہنستا چہرہ آپ جو ہے نا سامنے لائے، ہر ایک کو سلام کرے، ہر ایک کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش رہے، ہر ایک کو اچھا مشورہ دے، ہر ایک کے ساتھ اچھی بات کرے، ایسی بات کرے جس میں اس کا بھلا ہو، جس میں اس کا فائدہ ہو۔ اس سے معاشرے میں سکون نہیں پیدا ہوتا، محبتیں نہیں بڑھیں گی، الفت نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن ہم جب گھر سے نکلتے ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتے، اپنے آپ کو خدا سمجھتے، دوسروں کو اپنا بندہ سمجھتے۔ آٹھو بچوں میں خدا آ رہا ہوں، میرے راستے سے ہٹ، چاہے موٹر سائیکل پر بھی سوار ہوں تو میں خدا ہوں، سائیکل پر بھی سوار ہوں میں خدا ہوں، گاڑی میں بھی سوار ہوں میں خدا ہوں، اور ہر ایک کو میں ترش نظر سے دیکھتا ہوں، ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، بات بات پر لڑائی، بات بات پر غصہ ہے، صحیح نہیں؟ یہ ہے مسلمانی۔ یہودیوں کو تو بولا تھا تم نے انسانوں کے ساتھ، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، مسلم غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ تم نے گفتگو
حسن والا کرنا ہے کہ تمہاری گفتگو سے اس کو فائدہ ہو، تمہاری گفتگو سے اس کو سکون ہو، یقین جائے۔ اور آدمی خوش بھی ہوتا ہے جب دوسرا آدمی اس کو سلام کرے، اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ٹریفک میں نے غلطی کی اور میں نے اس کو کہا کہ معذرت، مجھے سوری، معذرت، وہ کتنا خوش ہوئے۔ اور اگر میں بولوں گا نہیں جی میرا تو قصور نہیں تھا، سارا قصور تو تیرا تھا، اس کو ایک گالی دوں گا تو لڑائی پڑنا شروع ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ اس آیت پر عمل کرے نا، قولوا للناس حسنا، آپ کے معاشرے سے بدی، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں سارا ختم ہو جائے۔ لیکن ہم نے تو اور کام کرنے نا، یہ کون کرے گا؟ کیونکہ مجھے تو جلدی ہے، ادھر میں نے جانا ہے، نماز پڑھنا ہے نا، تو لوگ جب میرے پاس آتے ہیں ان کو وٹو بچو وغیرہ وغیرہ، مجھے ادھر جانا ہے، وہ بھی کر لو، وہ بھی فرض ہے، یہ بھی تو فرض ہے نا۔ پھر فرمائے واقیم الصلاۃ، جتنے بھی مسلم ہیں وہ اپنے اپنے مراکز میں، جو اسلام کے مراکز ہیں ادھر انہوں نے آنا ہے، اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں بدلنا۔ دیکھیں ایک ہے نماز پڑھنا، وہ تو ماشاءاللہ پڑھ رہے، ایک ہے صلاۃ قائم کرنا، اس میں فرق ہے۔ جتنے نبی آئے انہوں نے صلاۃ کو قائم کیا، بالفعل قائم کیا، یعنی اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں بدل، ورنہ تو گھر میں بھی ہم نماز پڑھ سکتے تھے، اب مسجدوں میں کیوں آتے؟ اس لیے آتے کہ آ کر اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں بدلے، اور اللہ کے گھروں میں آ کر اپنی عبادت کو ظاہر کرے کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ 5 وقت مسجد میں آ کر سب دنیا پر ظاہر کرنا کہ مسلمان کا سر صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، اس کے ہاتھ صرف اللہ کے آگے پھیلتے، اس کا گردن صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ صرف اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک صف میں کندھے سے کندھا اور ایڑی سے ایڑی ملا کر ایک ہے، اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسلمان جدھر بھی ایک مٹھی، ہم انگلی نہیں ہے، ہمارا درد، ہماری پریشانی، ہماری خوشی سب ایک، اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند، ایک جسم کے مانند۔ اگر اس انگلی میں درد ہے تو یہ آج جو ہے نا ادھر کام، وہ ایشیا میں، وہ انڈونیشیا میں مسلمان درد میں ہے تو ادھر میرا میں بھی دکھی ہوں۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے صف والی کی حالت کا پتہ ہے جس کے ساتھ کریں، اور جب جو یہ مسجدوں سے نکلتے یہی صف والے ہمارے دشمن نہیں ہوتے، تو ہم اقامت صلاۃ نہیں کر رہے۔ اگر ہم اقامت صلاۃ کریں گے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ساری بدیاں ختم ہو جائیں گی، فحاشی ختم ہو جائے گی، منکرات ختم ہو جائے گی، انفرادیت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائے گی، بدنظمی ختم ہو جائے گی، شرک ختم ہو جائے گا۔ میں کیا گنوں آپ کے، یہ سارا کچھ جو ہے نا اقامت صلاۃ سے کیسا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ جب تک ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمارے امیر لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آپ مجھے بولے کہ یہ غریب پھر کیا کریں؟ دیکھو خیرات نہیں، زکوٰۃ، خیرات سے تنخواہ نہیں ہے غریبوں کو، یہ جو 10 روپے سے ہم تنخواہتے ہیں ان کی ضمیر کو ہم خریدتے ہیں، اور احساس کمتری میں ہم نے ان کو مبتلا کیا، اور غربت دن بدن بڑھ رہی نہیں۔ یہ حق ہے غریبوں کا، امیروں کا۔ ہماری اشرافیہ، اسلامی اشرافیہ کی یعنی اس قدر اس کے پاس پیسے کہ وہ، آپ کو یاد ہے نا جب عرب میں امریکہ کا صدر آیا تو ایک اسلامی ملک کے بڑے نے کہا کہ میں $1000، ایسا $1000، جی $1000 کی ادھر سرمایہ کاری، تو $1000 پر کتنا زکوٰۃ ہوتا؟ چلو ادھر سرمایہ کاری نہیں کرو چونکہ تم اب کو بیڑ بکری سمجھتے ہو، پہلے تو چاہیے کہ اسلامی دنیا میں سرمایہ کاری کرو۔ اور یہاں پر جو ہے نا وہ جو 1000 کی جو زکوٰۃ بنتا ہے، اگر وہ زکوٰۃ غریب ملکوں کو دے دے اور تعمیری کاموں میں دے دے، تعمیری کاموں میں دے دے، تاکہ غربت دنیا سے ختم ہو جائے،
غریبوں کو ہنرمندی سکھائے، علم و عرفان ان کو سکھائے، ان کی بھوک پر محنت کرے، ان کی زراعت کو تکڑا کرے، ان کی صنعت کو تکڑا کرے، تو کیا حالت بن جائے گی؟ کیسا ہے؟ چلو اس کو چھوڑ دیں، ہمارے ملک میں آج جو اشرافی اس کے پاس کم پیسے، کیا ڈان لیگ میں آپ لوگوں نے نہیں پڑھا کہ ہمارے اربوں اربوں روپے جو ہے نا باہر ملکوں میں ہمارے اوپر آئے، جو اشرافیہ ہے، اربوں کربوں، بڑے بڑے کارخانے، زکوٰۃ چھوڑو وہ ٹیکس دیتے۔ آپ جا کر دیکھیں کہ آپ ہمارے جو شرفاء ہے، جو ہمارے امیر ہے، دولت مند ہے، کیا وہ ٹیکس دیتے؟ کیا وہ کرپشن نہیں کرتے؟ اگر وہ زکوٰۃ دے دے تو یقین جانے غربت ختم ہو جائے، اور جب تک امیری غریبی میں ایک بیلنس پیدا نہیں ہوئے معاشرہ آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا نا۔ تو اس بیلنس کو زکوٰۃ کے ذریعے اپنے ختم کریں۔ دیکھو معاشرے کے بیلنس کے لیے اقامت صلاۃ ہے، اور معاشی بیلنس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ نہ معاشرتی بیلنس ہم دیکھ رہے ہیں، نہ معاشی بیلنس ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نہ نماز ہم صحیح قائم کر رہے ہیں صلاۃ، نہ ہم زکوٰۃ صحیح دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم یہ دونوں کام صحیح معنوں میں کریں گے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، تو آپ کے معاشرے میں سماج میں ایک بیلنس پیدا ہو ہے نا، سارے مسئلے اس سے حل ہوئے، اور زکوٰۃ سے پھر معاشرت میں آپ بیلنس پیدا ہو جائے۔ ثم تولیتم، لیکن اب یہودیوں کو کہا جا رہا ہے اس سب کے باوجود کہ تم نے اللہ سے اقرار کیا کہ ہم نے یہ کام کرنے، ثم تولیتم، لیکن تم نے روگردانی کی، الا قلیلا، سوائے چندے، الا کہ سوائے، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی، ہم نے بھی روگردانی کی۔ سب سے پہلے آ کر اپنے والدین کی حالت کو ہم دیکھیں، جا کر ہمارے والدین سے پوچھیں ان کی کیا حالت، وہ جو محبتیں ہم نے اولاد کو دی آج وہ محبت ہمیں مل، وہ جو دکھ ہم نے جیلا آج ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا۔ خدا یقین جانے حالت ایسے ہے کہ والدین ایسے، مجھے بولا ہے نا کہ ہم اولاد سے ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں ان سے، وہ ابھی بلیک میل کر رہے واقعہ، جاؤ غریبوں سے پوچھو، جاؤ جو ہے نا، تم تو کہتے ہو کہ ہم بڑے مسلمان ہیں نا، اسلام کا قلعہ ہے اور ہم سارے مسلمان ہیں، ہم جنت والے ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ اقرار کیا، تو جاؤ والدین سے پوچھو، اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھو، جاؤ رشتہ داروں سے پوچھو، ہمسایوں سے پوچھو، قریبوں سے پوچھو، یتیموں سے پوچھو، مسکینوں سے پوچھو، بے سہاروں سے پوچھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کتنے لوگ جہالت کی موت مر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں 2.5 کروڑ بچے جو ہے نا وہ تعلیم سے دور، لاکھوں لوگ علاج کے لیے ترس رہے، تڑپ رہے، لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے، تو ہم نے بھی روگردانی کی۔ اس زمانے میں یہودیوں نے روگردانی کی تھی، آج ہم نے روگردانی کی، تو ہم نے دین کی جو روح ہے، شریعت کی روح کو سمجھنا ہے، دین و شریعت کے تقاضوں کو جاننا ہے۔ صرف کچھ رسومات تو نہیں ہے دین میں کہ بس ان رسومات کو تم نے ایک ڈنگ سے بجا لا بس تم جنت والے بن گئے، نہیں، یہ کام آپ نے کرنا۔ ثم تولیتم الا قلیلا، تم نے منہ موڑا لیکن سوائے چلنے کی، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، ہمیشہ تم نے اللہ کے ساتھ اقرار کیا یہودیوں، اور تم نے اقرار کا پاس نہیں رکھا، ہمیشہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تم نے عہد باندھا، اس کا تم نے خیال نہیں، تم نے عہد و پیمان کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا، تم نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا۔ مجھے بتائے آج کون ایسا کرنا؟ آج 21ویں صدی میں جو اللہ کے ساتھ عہد باندھا گیا، کیا مسلمان اس کو پورا کرنا؟ کیا اس نے اپنے سے شرک کو ختم کیا؟ کیا وہ توحید کے راستے پر جا رہا؟ کیا واقعی ہم اللہ کی عبادت کر رہے؟ کیا ہم نے طاغوت کی عبادت سے انکار کیا؟ جو عہد و پیمان آپس میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ باندھا ہے 60 اسلامی ممالک نے، اس پر ہم چل رہے ہیں۔ ہمارے حکمران اس عہد پر چل، جس آئین پر وہ حلف لیتے،
کہ ہم نے اس آئین کے ماتحت چلنا ہے، کیا اس آئین کو ہمارے حکمران، ہمارے طاقتور لوگ اس کو فالو کرتے؟ کیا ہم غریب قانون کو اپنے بساط کے مطابق فالو کرتے؟ نہیں کرتے۔ ہمیں موقع ملے تو ہم بھی ایسا نہیں کرتے، صرف اس کو موقع ملا ہے، ہم کو موقع نہیں ملا۔ ہمیں قانون کہتا ہے کہ سرخ بتی پر ٹھہر جاؤ، کیا ہم ٹھہرتے؟ ہمیں قانون کہتا ہے کہ اس راستے پر چلو، ہم چلتے۔ ہمیں شریعت کہتی کہ یہ کرو، ہم کرتے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ عہد و پیمان کر کے توڑتے ہیں، کل ہم نے سبق میں نہیں پڑھا تھا کہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس میں قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ انسان سے حیوانیت کی طرف آ جاتا ہے۔ پڑھا نہیں تھا ہم لوگوں نے؟ وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جدھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد اب سارے اللہ والوں نے باندھا ہوا ہے، اور اس کو یہودی بھی توڑ رہا ہے، اس کو عیسائی بھی توڑ رہا ہے، اس کو ہم بھی توڑ رہے ہیں، اور ادھر وہ جو کہتے ہیں ہم بھگوان کو مانتے وہ بھی اس کو توڑ رہے ہیں۔ اگر کم سے کم یہ 5 ارب مذہب والے جو بلیو کرتے اللہ پر کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کسی بھی صورت میں، اس اقراروں کو جو انہوں نے اپنے نبیوں کے ذریعے اللہ سے کیا تھا، یہ اس کو توڑے نہیں، یہ دنیا نہیں بدل جائے گی۔ چھوڑی ان کو، ہم مسلمان 2 ارب کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد مانا، ہم نے اس عہد کا خیال رکھنا ہے، اس کو ہم نے نہیں توڑنا ہے، اور آپس میں جو عہد و پیمان ہم نے کیا اس کو ہم نے نہیں توڑنا ہے۔ تو ہم اگر اس کو نہیں توڑے تو آپ دیکھیں عقیل جانی جدھر آئین اور قانون کی جو ہے نا سپریمیسی آ جائے، جدھر رولز آف لا ہو، جدھر قانون کی بالادستی ہو، جدھر ہر سب چاہے وہ طاقتور ہے چاہے کمزور ہے وہ عہد و پیمان کے پابند ہو، ادھر عدل نہیں آئے گا، ادھر انصاف نہیں آئے گا، ادھر مساوات نہیں آئے گا، ادھر امن نہیں آئے گا، ادھر خوشی نہیں آئے گی، ادھر ترقی نہیں آئے گی۔ ہم دیکھیں میرے گردن میں سریا ہے تو میں آئین کے آگے نہیں جھکتا ہوں، اور آپ کمزور ہے آپ کو میں جھکاتا ہوں، تو کل جب آپ کے گردن میں سریا لگے گا تو آپ بھی تو پھر مجھے جھکاؤ گے نا۔ یہ تو ادھر ہو رہا ہے۔ تو یہودی اس زمانے میں ایسا تھا، وہ ہمیشہ عہد و پیمان کرتے تھے، اس کو توڑتے تھے۔ اب آتے دوسرے حصے کی طرف، اگر ہم پڑھ سکیں، ورنہ اس کو جاری رکھیں گے۔ ایک اور عہد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے لیا تھا کہ ایک دوسرے کو تم نے کمزور نہیں کرنا، ایک دوسرے کا خون نہیں کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ بڑا دیکھیں یہ خون بہانا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے معاشرے میں ناکی پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی، انسان کی بجائے حیوان بن جاتا معذرت کے ساتھ۔ اب دیکھیں خدا نخواستہ اگر ایک دوسرے کا ہم خون بہائیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے جس کا ہم نے خون بہایا اس کے پیچھے پورا خاندان تھا بھی، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچے، سب کو ہم نے یتیم نہیں کیا؟ بتائیں مجھے، اگر ایک دوسرے کا خون ہم بہائیں گے اس کا مطلب ہے ہم عورتوں کو بیوہ بنا رہے ہیں۔ جب اس کے شوہر کو آپ نے مار دیا اس کی بیوی بیوہ بن گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کا باپ کندھا ٹوٹ گیا، اس کی ماں بس عمر بھر پھر روئے، اس کی بہنیں ہمیشہ پھر روئے دھوئے۔ اور اگر ہم بجائے اس کا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کو ہم سنبھالا دے دیں، یہ بہتر نہیں؟ تو اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، خون لینا چاہے خون دینا چاہے۔ آپ لوگ خون دیتے ہیں؟ بہرحال پہلے ہمیں بولا جاتا تھا نہیں دے دے، نہیں، خون دینا بہتر ہے۔ ہاں، خون لینا اچھا نہیں، خون دینا بہتر ہے۔ اگر ہم معاشرے میں دینے والے بن جائیں، لینے والے بن نہیں جائیں، تو آپ مجھے بتائیں پھر وہ معاشرہ کتنا سیف معاشرہ ہو؟ یار شرم کا مقام ہے، ہر چوک پر کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر چوک پر کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ایک کیمرہ تو اللہ کا بھی لگا ہوا ہے نا ہر جگہ۔ ان کیمروں کا تم خیال کرتے ہو اللہ والا جو کیمرہ لگا ہوا،
کہ میں بالکل چوری نہیں کروں گا، میں بالکل قتل غارت گری نہیں کروں گا، تو پھر ان کیمروں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی نا۔ لیکن اس کے لیے حاجی صاحب ایمان چاہیے، یہ رواجی ایمان نہیں، یہ جو کان میں جو ہے نا ہمارے مولوی صاحب نے پڑھا، یہ نہیں، شعوری ایمان۔ ایک رواجی ایمان ہے جس کے لیے ہزاروں کیمرے چاہیے، ایک شعوری ایمان ہے جس کے لیے بالکل کیمرہ نہیں چاہیے، بس وہ خدائی کیمرہ کافی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے 1 ارب نہیں کروڑوں روپے دے دے، میں کسی انسان کا خون نہیں کروں گا، ناجائز نہیں کروں گا، بالکل ناحق خون نہیں کروں گا۔ تو فرمایا نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور ہم نے وعدہ لیا، میثاق لیا، قرار لیا بنی اسرائیل سے کہ تم نہ بہانا دماءکم، اپنے خون، ایک دوسرے کا خون نہیں کرنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالنا اپنوں کو اپنے گھروں سے، ان کو کمزور نہیں کرنا کہ وہ مجبور ہو جائے اور نکل جائے۔ جس طرح آج ہماری اشرافیہ نے ہمارے ملک کو پرتن کر دیا، لوگ بھاگ رہے ہے نا، 2 وجوہات سے، معاشی خوف اور جانی خوف۔ یار ملک میں جان خطرے میں ہے، ملک میں بچے خطرے میں ہے، ملک میں پیسہ خطرے میں، تو کدھر جائے گا؟ تو باہر ملک جائے گا نا، تو اپنے پیسوں کے ساتھ جائے گا نا، اپنے ہنر کے ساتھ جائے گا نا، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جائے گا۔ تو تم تو ایک ویرانے میں پھر بند ڈر جاؤ، مت کرو ایسا، مت کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاشرے میں خوف مت پھیلاؤ، نہ معاشرتی خوف پیدا کرو اور نہ معاشی خوف پیدا کرو، ایک دوسرے کو نکالنے کا ذریعہ مت بنو، جتنا تم سے ہو سکے لوگوں کو سیفٹی دے دو، لوگوں کو امن دے دو، لوگوں کو تحفظ دے دو۔ یہ ریاستوں کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ اس نے اپنے معاشرے کو 5 چیزوں کی گارنٹی، تحفظ اس نے دینا ہے۔ ان دونوں میں یہ چیزیں دی، مال اور جان، عزت آبرو کا، دین کا۔ جب مجھے معلوم ہو کہ اس معاشرے نے مجھے ہر حوالے سے تحفظ دیا ہے، پھر میں جاؤں گا اس معاشرے سے۔ کوئی یورپ والا کیوں ادھر نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ مغربی دنیا والے ادھر کیوں نہیں آتے؟ اور ہمارے والے کیوں ادھر جاتے؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، مسجدیں بنانے والے، 4 لاکھ مسجدیں ہم نے بنائی اس ملک میں، 42,000 مدرسے ہم نے بنائے، ہزاروں ہم خانقاہیں چلا رہے۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھرے، عمرے پر عمرے ہم کر رہے، حج پر حج ہم کر رہے، لیکن پھر بھی ہمارا خون کیوں بہتا ہے؟ عراق میں دیکھو کیا حالت، ایک دوسرے کا خون، لیبیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، پیچھے افغانستان میں کیا ہوا، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تمام عالم اسلام یہی حالت۔ کیوں اس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہودیوں سے اقرار لیا تھا، تو کیا ہم سے نہیں لیا اقرار؟ اگر وہ خون بہائیں گے گناہگار ہے، ہم بہائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ یہودی شراب پیتا ہے گناہگار ہے، میں پیوں گا تو میں بھی گناہگار ہوں۔ میٹھا میٹھا میرے لیے، کڑوا کڑوا یہودی کے لیے نہیں جی، یہ آیات یہودیوں کے لیے، تو ہمارے لیے نہیں، اس آیات میں ہمارے لیے ہدایت نہیں کہ ہم نے بھی خون نہیں بہانا، ہم نے بھی ایک دوسرے کو اپنے ملکوں سے نہیں نکالنا ہے۔ آج عالم اسلام کے قابل لوگوں کون نکالا؟ بتائے نا، جو بھی ہے، میں ہوں، آپ، لیکن اس طرف توجہ دی جاتی۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس پر تم گواہ بھی تھے، ایگریمنٹ بھی کیا، سائن بھی تم نے کیا، انگوٹھا بھی لگایا، اور اگر اس ایگریمنٹ کے خلاف کرو گے جس پر تمہارا سائن بھی ہے تو تم چھوڑے جاؤ گے، جانا تم چھوڑے جاؤ گے؟ پھر نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، آج بھی پوچھے گا اور کل بھی تم سے پوچھے گا کہ تم نے جو دین کے ساتھ، جو عہد کیا اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ، اس عہد اور پیمان کا تم نے خیال کیا یا نہیں کیا؟ یقین جانے ان آیاتوں کو بار بار پڑھ، اور یہ چیزیں قرآن میں بھی ہے اور یہی چیزیں بائبل میں بھی ہے، بائبل میں بھی ان کے ساتھ کہ تم نے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ جا کر پھر یہودیوں کی تعریف کر، جو ان اقراروں سے وہ نکلے، جب انہوں نے عہد پیمان کو توڑا، پھر یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی تاریخ پڑھی، اس سے سبق لے لیں، اور پھر جب وہ اس مطلب اب وہ کچھ سنبھل گئے،
یہودی کچھ ابھی سنبھلا نا، لیکن ہم سنبھل نہیں رہے، ہم سنبھل نہیں رہے۔ تو یہ دو آیاتیں ہم پڑھ سکے نا، آیات 82 اور آیات 83 اور 84 ہم پڑھ سکے۔ اگر ان آیاتوں کو بار بار ہم پھر سے غور کر لیں اس کو کہ بھائی ایک دوسرے کا خون ہم نے نہیں کیا، جس نے ایک انسان کو مارا اس نے سب انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے سارے انسانوں کو بچایا۔ ہم کون ہوتے لوگوں کو قتل کرنے والے؟ قتل ناحق قتل، ناحق اگر ہم کسی کو قتل کریں گے تو اللہ نے چھوڑے گا؟ اور یہ جو آج قتل و غارت گریاں ہو رہی، کیا ہماری اشرافیہ اس پر سوچو یار؟ صرف عالم اسلام ایسا کیوں ہے؟ ابھی آسٹریلیا میں کچھ لوگ مر گئے تو وہ اس کی اشرافیہ، ریاست، حکومت وہاں ایک بالکل وہ ایکشن میں آ گئی، گویا کہ سارے کاموں کو چھوڑا، بس یہی ایک کام ہے ہمارا۔ تو ادھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقین جانیے، ہم مانے نہیں مانے، ہم سب خوفزدہ ہیں۔ ہر باپ اپنے بچوں کے لیے آج خوفزدہ ہے، ہر ماں اپنے بچوں کے لیے خوفزدہ ہے۔ جب تک بچہ گھر میں نہیں آئے گا ماں باپ پریشان، اور ہر دولت مند کاروباری آدمی پریشان۔ ابھی میں اغوا ہو جاؤں گا، ابھی پتہ نہیں مال کا کیا ہوئے گا، ابھی پتہ نہیں کیا ہوئے گا، ایسے نہیں تو لوگ پھر جائیں گے، پھر لوگ اس معاشرے چھوڑیں گے، پھر وہ فلاحی معاشروں میں جائیں گے۔ بجائے اس کا کہ ایسا ہو تو آؤ ان آیاتوں کو ہم سمجھیں، ان آیاتوں کو ہم اپلائی کریں۔ اور یہ جو جزئی مسئلوں میں علماء کرام نے، بزرگوں نے ہم کو ڈالا ہوا ہے یار، وہ ٹھیک ہے، وہ مسئلے اب سیکھتے جائیں، لیکن یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ آؤ دین کی روح کو دیکھو، شریعت کی روح کو دیکھو، اس کے تقاضوں کو جانو، تو دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گا، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی ٹھیک کرے، آخرت کو بھی ٹھیک کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔